الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اس سے پہلے جو درس آپ کے سامنے آیا تھا عیدین کی نماز کے تعلق سے، اس میں عید کی نماز جو دوسری نمازوں سے کچھ مختلف ہے، اور اس میں ایک اہم چیز عید میں تکبیرات کا ہے کہ عید میں اللہ اکبر یہ زیادہ کہا جاتا ہے دوسری نمازوں کے مقابلے میں. لیکن یہ جو تکبیرات زوائد ہیں، جسے ہم عربی میں تکبیرات زوائد کہتے ہیں، یعنی عام نمازوں سے زائد اللہ اکبر کہنا، عام نمازوں سے زیادہ اللہ اکبر کہنا، اس کے بارے میں مختلف فقہی آراء الگ الگ ہیں، فقہی مذاہب الگ الگ ہیں، اور کچھ کا تذکرہ بھی میں نے آپ سے کیا تھا. لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمیں دو ہی کا یہاں زیادہ سامنا ہوتا ہے. ایک فقہ وہ ہے جو عام طریقے سے یہاں پر اہل حدیث لوگ فالو کرتے ہیں، یعنی اس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور ان کے یہاں عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 مرتبہ زیادہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اور جہاں تک جگہ کی بات ہے تو یہ لوگ جب تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب قرات شروع کرنی ہوتی ہے تو قرات شروع کرنے سے پہلی رکعت میں 7 مرتبہ زیادہ کہتے ہیں یا اللہ اکبر، اور دوسری رکعت میں جب اٹھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے تو قرات شروع کرنے سے پہلے اس میں بھی 5 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے ہیں. اور دونوں کو ملا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ عید کی نماز میں دونوں رکعتوں میں ملا کر کے 12 تکبیرات زوائد ہیں، یعنی 12 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہنا ہوتا ہے. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن اس سلسلے کو جوڑنے کے لیے چونکہ 2 ہفتہ پہلے یہ ہوا ہے تو جوڑنے کے لیے پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ پہلی رکعت میں 7 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 مرتبہ، اور دونوں رکعتوں میں قرات سے پہلے ہی یہ تکبیرات زوائد ہیں. اسی پر عمل ہے اور یہی محدثین کا عمل رہا ہے پہلے سے. تو ہندوستان میں جو بھی اہل حدیث فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ سب اسی پر عمل کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد. اور دوسرا مسئلہ جو ہم ہندوستان میں زیادہ یعنی ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ تکبیرات کتنی ہیں. کتابوں میں کبھی کبھی لوگوں کو کچھ کنفیوز ہو جاتا ہے، تو کبھی یہ کہتے ہیں، بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ 9 تکبیرات زوائد ہیں ان کے یہاں، اور بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کہ 6 تکبیرات زوائد ہیں، اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 8 ہیں. اور بعض کتابوں میں اس طرح سے رہتا ہے کہ جیسے جنازے میں تکبیرات ہیں، یعنی 4 تکبیرات، ویسے ہی ہر رکعت میں 4 تکبیرات. تو یہ الگ الگ لوگوں کے سمجھنے کی وجہ سے الفاظ الگ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن جو صحیح ترتیب احناف کے یہاں ہے انہی کی کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس چیز کو پھر ایک مرتبہ پیش کروں. اصل اگر زوائد دیکھیں گے تو ان کے یہاں 6 ہی ہوتے ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں. زوائد اگر دیکھیں گے یعنی جو عام نمازوں سے زیادہ ہوتے ہیں اللہ اکبر تو یہ 6 ہی ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3. لیکن پوری ترتیب کیا ہے ان کے یہاں اس کو بتانے کے لیے میں نے اس کے پہلے کوشش یہی کیا تھا کہ آپ کے سامنے اردو کی کتاب لے کر کے آؤں جو ان کے یہاں بہت جو ہے معتمد اور قابل اعتبار کتاب سمجھی جاتی ہے، درس ترمذی. لیکن پچھلے ہفتے سے پہلے بھی میں اس میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ جس وائلوم میں یا جس جلد میں وہ بحث ہے
وہ مجھے ملی نہیں اس وقت، دوسری جو مل گئی وہ نہیں ملی، تو آج میں ایک عربی کی کتاب لے کے آیا ہوں. یہ کتاب، اس کا نام ہے نصب الرایا، اور یہ فقہ حنفی کی جو سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے. الہدایہ، بار بار آپ سنے ہوں گے یہ نام، الہدایہ یہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے. تو فقہ حنفی کی اس معتبر کتاب میں جو احادیث ہیں ان احادیث کی اس میں تخریج کی گئی ہے. امام زیلعی بڑے مشہور فقہی آراء کو سمجھنے والے اور احادیث پر کلام کرنے والے، احادیث کی تخریج کرنے والے، اور وہ بھی یعنی حنفی محدث، احناف کے بڑے مشہور عالم یہ مانے جاتے ہیں. اور ہم سب بھی ان کا بہت ہی احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت اچھا علم بھی تھا، اور ساتھ ساتھ ان کی شخصیت بھی اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ بہت تعصب نہیں رکھتے تھے اپنے اندر، اور انصاف کے ساتھ بات کہتے تھے. یہ تو امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں محدثین یعنی جو اہل حدیث فقہ کو ماننے والے ہیں ان کے یہاں بھی اور دوسرے لوگوں کے یہاں بھی بڑی معتبر شخصیت رکھتے ہیں. اپنے لوگ ان کا بڑا اعتبار کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. تو اصل کتاب تو فقہ حنفی کی کتاب کیا ہے؟ الہدایہ. اس میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں ان احادیث کی تخریج کیا ہے امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کتاب کا نام رکھا ہے نصب الرایا لأحادیث الہدایہ. یہ عربی میں نام ہے، اس کا معنی میں اردو میں کرتا ہوں آپ کو. نصب الرایا، نصب کہتے ہیں گاڑنے کو، رایا کہتے ہیں جھنڈے کو، فلیگ. تو فلیگ کو گاڑنا ہدایہ کی احادیث کے لیے. تو اس میں وہ ان احادیث کی تخریج کرتے ہیں جو الہدایہ میں پائی جاتی ہے. لیکن یہ بڑے ہی منصف مزاج آدمی تھے، اور بڑی جہاں ان کی علمی صلاحیت کا ایک اعتبار ہے، علمی صلاحیت بہت اچھی ہے ان کی حدیث وغیرہ کے تعلق سے، وہیں یہ بھی ان کے تعلق سے ہے، اور اس کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ بڑے انصاف کے ساتھ بات کہتے تھے یہ. اور سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے جو الہدایہ میں احادیث پائی جاتی ہیں، کتاب میں حدیث پائی جاتی ہیں، اس کو تو بیان کرتے ہی ہیں، ساتھ میں اس کے مقابلے میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں یعنی دوسری کتابوں میں، اور وہ الہدایہ میں موجود نہیں ہے، جس سے دلیل لیتے ہیں دوسرے لوگ، خاص طریقے سے اہل حدیث لوگ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ یعنی شوافع اور حنابلہ، اور دوسری فقہ ماننے والے لوگ جس سے دلیل لیتے ہیں، ان حدیثوں کی بھی تخریج کر دیتے ہیں، یعنی ان کو بھی پیش کرتے ہیں. حالانکہ وہ اصل کتاب میں نہیں ہے لیکن اس کو بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کو نام دیتے ہیں احادیث الخصوم. احادیث الخصوم عربی میں یہ لفظ ہوتا ہے، احادیث الخصوم، یعنی خصوم نے، ان کے مخالفین نے، احناف کے علاوہ جو دوسرے لوگ ماننے والے ہیں مختلف فقہ کے، ان لوگوں نے کون سی حدیثوں سے دلیل لیا ہے، ان حدیثوں کو بھی وہ پیش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی اس کی بات ہے، ورنہ لوگ عام طریقے سے مخالفین کے دلائل کو چھپا لیا کرتے ہیں، پورے طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ تو باقاعدہ اس کو عنوان لگا کر کے پیش کرتے ہیں. تو وہ کتاب میں آپ کے سامنے لایا ہوں، عربی میں ہے، تو میں کتاب کی عبارت عربی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور ساتھ میں اردو میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا. تو فقہ حنفی کے لحاظ سے احناف کے یہاں بالکل صحیح بات کیا ہے، ان کی اپنی کتاب سے آپ کے سامنے رہے گی تو وہ بات زیادہ اچھی ہے، زیادہ مناسب ہے. دیکھیے کیا پیش کرتے ہیں اس کو، کہتے ہیں قولہ، یعنی جو اصل کتاب الہدایہ ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اس کے تعلق سے، وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، امام لوگوں کو 2 رکعات نماز پڑھائے گا، عید کی نماز. یکبر فی الاولی للافتتاح، پہلی رکعت میں افتتاح کے لیے، نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے گا. یعنی جیسے اور نمازوں میں تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ویسے ہی اس میں بھی اللہ اکبر کہے گا پہلے. اسی کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو یہ زیادہ نہیں ہوئی، یہ ہر نماز کے شروع کرنے میں اللہ اکبر کہنا ہی ہوتا ہے، ویسے اس میں بھی اللہ اکبر کہے گا. ثم یکبر ثلاثا بعدها، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا. اسی کو تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے. اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہنے کے بعد پھر 3 مرتبہ کہے گا اللہ اکبر. وَيُكَبِّرُ رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا، اور پھر اس کے بعد یہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد قرات کرے گا، وہ تھوڑا بیچ میں نہیں ہے حصہ.
اب اللہ اکبر نہیں کہے گا لیکن قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہے گا اور رکوع کرے گا۔ تو یہی جوڑنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو رکوع والی تکبیر بھی شمار کر لیا، اور تکبیر تحریمہ والی تو کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ پہلی رکعت میں کھڑے کھڑے یہ 5 جو ہے تکبیریں ہو گئی۔ اب دوسری میں 4 ہوگی، تو کہتے ہیں کہ بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ 9 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ تو یہ 9 مرتبہ تکبیرات زوائد نہیں ہیں۔ زوائد کتنی مرتبہ ہیں؟ 3 ہی مرتبہ ہیں، یہی ہے ان کے یہاں۔ تو پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد 3 زوائد یعنی زائد تکبیریں 3 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر زیادہ کہنا جو عام نمازوں میں نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جانا، وہ تو عام نمازوں میں بھی ہے، تو یہ زوائد میں نہیں آتے ہیں۔ یہ ہے پہلی رکعت کے تعلق سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، وہ کتابی کی عبارت میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں، وَهَذَا قَوْلُ ابن مسعود، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ یعنی ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھے گا؟ اس لیے کہ یہ کس کا قول ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ وَهُوَ قَوْلُنَا، اور وہی ہمارا بھی قول ہے، یعنی احناف کا بھی یہی قول ہے۔ اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں جو امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث کی تخریج کی ہے، قل، تو اب اس کی وہ تخریج کریں گے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ بات کہی ہے تو کہاں کہی ہے، کس نے روایت کی؟ یہی تخریج کی کتاب کا یہ ہوتا ہے، یعنی کام ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ بتائیں گے کہ کہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے یا کہاں صحابی کا یہ قول پایا جاتا ہے، اس کو اب یہ بیان کریں گے۔ دیکھیے بیان کرتے ہیں، قلت رواہ عبد الرزاق فی مصنفہ، امام زیلعی بھی کہتے ہیں کہ امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اب امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب کا نام المصنف، جس میں وہ صحابہ کے اقوال یعنی صحابہ کے قول اور صحابہ کے اعمال کو یعنی ان کے افعال کو، ان کے عمل کو وہ پیش کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی میں انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی سند بھی پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، قال اخبرنا سفیان الثوری عن ابی اسحاق عن علقمۃ والاسود ان ابن مسعود كان يكبر في العيدين 9 کہتے ہیں ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ علقمہ اور اسود سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ علقمہ اور اسود دونوں جو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود عیدین میں 9 تکبیریں کہتے تھے۔ عیدین میں یعنی عید الفطر کی نماز میں بھی اور عید الاضحیٰ کی نماز میں، اور 9 تکبیریں کہنے کی بات آ گئی ہے۔ یہیں سے وہ مسائل آ جاتے ہیں لوگوں کو سمجھنے میں کہ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں تو آیا کہ وہ 9 تکبیریں کہتے تھے۔ یہ 9 تکبیروں کی ترتیب کیا ہے؟ پہلی رکعت میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا اور تکبیر تحریمہ، اس کے بعد 3 تکبیرات زوائد اور 1 رکوع میں جانے کے لیے، دوسرے میں 3 مرتبہ تکبیرات زوائد، پھر رکوع میں جانے کے لیے جو 1 تکبیر کہیں گے وہ، اس طریقے سے 4 دوسرے میں، پہلے میں 5 دوسرے میں 4، سب ملا کے کتنے ہو گئے؟ 9 تکبیرات زوائد۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آیا ہوا ہے، اور یہ سند صحیح ہے، یعنی جو سند پیش کی ہے اس کے تعلق سے وہ سند صحیح ہے۔ اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ 4 قبل القراءۃ، 4 تکبیریں قراءت سے پہلے کرتے، یعنی 1 تکبیر تحریمہ، پھر 3 تکبیریں زائد، اور ثم یکبر قبل القراءۃ ثم یکبر فیرکع، پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کے لیے چلے جاتے۔ تو یہ 5 کیسے ہو گئے؟ 1 تکبیر تحریمہ، 3 زیادہ اور 1 رکوع والی، پوری تفصیل اس کے اندر آ گئی۔ وفی الثانیۃ یقرأ، دوسری رکعت میں جب یہ کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے تو پہلے قرات شروع کر لیتے، فَإِذَا فَرَغَ، جب قرات سے فارغ ہو جاتے،
کبر اربعا ثم رکع، تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر رکوع کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہتے، پھر 3 تکبیریں زیادہ کہتے، پھر رکوع میں جانے کے ٹائم میں ایک تکبیر کہتے، تو 5 ہو گئی پہلے کھڑے کھڑے، اور دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے تو پہلے قرات شروع کر دیتے، پہلے اللہ اکبر زیادہ نہیں بولتے، قرات شروع کر دیتے، جب قرات سے فارغ ہو جاتے تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے پھر رکوع میں جاتے تھے۔ تو چوتھا جو اللہ اکبر ہے وہ رکوع میں جانے کے لیے ہے، تو 3 تکبیریں کیا ہوئی؟ زیادہ ہوئی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل میں پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زیادہ اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زیادہ، ہم چاہیں تو اتنا سمجھ سکتے ہیں، بقیہ تو رکوع اور تکبیر تحریمہ والی جو ہے تکبیر ہے وہ اللہ اکبر ہے، تو زائد صرف 3 ہی ہیں، اسی لیے جب زائد کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ احناف کے یہاں 6 تکبیرات زوائد ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں 3 یہ قرات سے پہلے ہے اور دوسری رکعت میں 3 قرات کے بعد ہے۔ یہ ترتیب اس کے اندر آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم رکع، پھر ایک دوسری جو ہے روایت پیش کرتے ہیں، ایک سند آپ کے سامنے پیش کی جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، اور وہ علقمہ اور اسود سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سارے بڑے مشہور راوی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ان راویوں سے اپنی کتابوں میں حدیثیں روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ دوسری جگہ دیکھیے، ایک روایت پیش کرتے ہیں، قال اخبرنا معمر عن ابی اسحاق عن علقمہ والاسود قال کان ابن مسعود، پہلے میں سفیان ثوری نے روایت کیا اور دوسری روایت میں معمر، یہ بھی مشہور راوی ہیں اور ثقہ راوی ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے رجال میں سے ہیں، ان کے راویوں میں سے ہیں، اور سیم یہ بات ہے قال کان ابن مسعود جالسا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، وعندہ حذیفہ و ابو موسیٰ الاشعری، اور عبداللہ ابن مسعود کے پاس حذیفہ اور ابو موسیٰ اشعری، یہ 2 بھی مشہور صحابی، حذیفہ بن یمان اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بیٹھے تھے۔ فسألہم سعید بن العاص عن التکبیر فی صلاۃ العید، تو ان سے پوچھا، یعنی تینوں سے پوچھا، تینوں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا سعید ابن عاص نے عید کی نماز میں تکبیر کے تعلق سے کہ عید کی نماز میں کتنی تکبیریں ہوں گی، یہ سوال کیا۔ فقال حذیفہ صلی الاشعری، تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو، یعنی وہ جواب دینے کے بجائے کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ فقال الاشعری سل عبداللہ، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کس سے پوچھ لو؟ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لو۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک مقام تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سب لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور ایک مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے علم اور جن کے تقوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے تعلق سے، ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنے بیٹھنے کے تعلق سے، ان کے تعلق سے ساری باتیں یہ مسلم ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سل عبداللہ فإنہ اقدمنا وأعلمنا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں پرانے بھی ہیں اور زیادہ جاننے والے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ فسألہ، تو سعید ابن عاص نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فقال ابن مسعود، تو کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قولی حدیث ہوئی، اس کے پہلے جو تھا وہ فعل تھا عبداللہ ابن مسعود کا، اور یہ ان کا قول ہے، اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے قول سے بھی یہ بات ثابت ہے، ان کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یکبر اربعا، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، ثم یقرأ، پھر پڑھے گا، ثم یکبر فیرکع، پھر 1 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں جائے گا، فیقوم فی الثانیۃ، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا،
فیقرأ قرات کرے گا پہلے، ثم یکبر اربعا بعد القراءۃ، پھر قرات کے بعد 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ دونوں میں 4 مرتبہ کی بات آئی، لیکن زوائد کتنے ہیں؟ 3 ہی ہیں دونوں میں۔ پہلے میں تکبیر تحریمہ کو شامل کر کے 4 مرتبہ کہا گیا، اور دوسرے میں رکوع والے اللہ اکبر کو شامل کر کے 4 مرتبہ کہا گیا ہے۔ یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی۔ یہ جو کتاب کے لکھنے والے ہیں امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات نقل کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور دوسری جو ہے سند اس کے تعلق سے، عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے ایک دوسری سند سے اسی بات کو پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے طریق الآخر، اس کا مطلب ہے دوسری سند، عبداللہ ابن مسعود کی اس فعل اور ان کے قول کے تعلق سے ایک دوسری سند پیش کر رہے ہیں۔ رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے، یہ بھی بڑے مشہور محدث ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما کے استاد ہیں یہ ابن ابی شیبہ، تو یہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب مصنف میں۔ ان کی بھی کتاب کا نام مصنف ہی ہے، حدیث کی مشہور کتاب، چھپی ہوئی کتاب موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں حدثنا حشیم قال اخبرنا مجالد عن الشعبی عن مسروق قال كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التکبیر فی العیدین، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث یہ بیان کی ہے حشیم نے، ابن ابی شیبہ نے کہا ہم سے اسے بیان کیا حشیم نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا ہے مجالد نے۔ تو یہ حشیم روایت کرتے ہیں۔ حشیم کے بارے میں یہ راوی اگرچہ کہ اپنے آپ میں قابل اعتبار راوی ہے، لیکن ان کے بارے میں تدلیس کا شبہ رہتا ہے، تدلیس کرنے کے تعلق سے یہ حدیث کی اس میں تخریج کے تعلق سے یہ باتیں رہتی ہیں، یہ ذرا گہرائی کی باتیں ہیں، لیکن یہاں وہ شبہ بھی نہیں رہا کیونکہ انہوں نے اخبرنا کہا ہے، اور جب کوئی مدلس راوی اخبرنا کہہ دیتا ہے تو پھر اس پر اعتبار کیا جاتا ہے، اس کو صحیح مانا جاتا ہے، تو یہاں وہ شبہ بھی نہیں ہے روایت کے تعلق سے۔ مجالد یہ روایت کرتے ہیں امام شعبی سے، امام شعبی بھی بڑے مشہور راوی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے، وہ مسروق سے روایت کرتے ہیں۔ مسروق بھی ایک قابل اعتبار راوی ہیں اور ثقہ راوی ہیں، بہت مشہور راوی ہیں۔ قال کان عبداللہ ابن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود ہم کو سکھایا کرتے تھے، کان عبداللہ ابن مسعود یعلمنا، کہ عبداللہ ابن مسعود ہم کو سکھایا کرتے تھے التکبیر فی العیدین، عیدین میں تکبیر کیسے کہیں گے، کتنی مرتبہ کہیں گے، کب کہیں گے، یہ ہم کو عبداللہ ابن مسعود سکھایا کرتے تھے۔ 9 تکبیرات، 9 تکبیریں، کتنی تکبیریں؟ 9 تکبیریں۔ پہلے بھی ایک مرتبہ آیا اور اس کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ کس طرح سے یہ 9 تکبیریں ہوتی ہیں۔ 3 ہی تکبیرات ہوتی ہیں زائد، 3 ہی زائد تکبیرات ہوتی ہیں اس میں، پہلے میں اور 3 دوسرے میں، سب زائد 6 ہی ہوتی ہیں، لیکن کہا 9 تکبیریں۔ 5 فی الاولی، 9 تکبیرات، 5 فی الاولی و 4 فی الاخرۃ، 9 تکبیریں یہ ہم کو سکھایا کرتے تھے، اس میں سے 5 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 4 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ وَيُعَالِي بَيْنَ الْقِرَاتَيْنِ، دونوں قراتوں کو ملاتے تھے، یعنی یہ تکبیرات زوائد پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوتی تھیں۔ وَأَن يَخْطُبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اور یہ بات بھی کہ نماز کے بعد اپنی سواری پر خطبہ دیتے، انتہا، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ وَيُنْظَرُ مُعْجَمُ الطَّبَرَانِي فَإِنَّهُ رَوَاهُ مِن طُرُقٍ أُخْرَى، اس کو آپ کو جاننا ہے مزید تو ابھی معجم طبرانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے دوسری سندوں سے بھی اسے روایت کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے یہ بات۔ قال الترمذی فی کتابہ، اور زیادہ اعتبار چاہتے ہیں تو امام ترمذی کو تو جانتے ہی ہیں، امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب میں کہا ہے، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ہم جامع الترمذی بھی کہہ لیتے ہیں اور سنن ترمذی بھی کہہ لیتے ہیں، دونوں نام ہے اس کا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ، یعنی یہ بات عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے اپنی کتاب میں کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے انہو قال فی التکبیر فی العیدین، عیدین میں تکبیر کے بارے میں کہا ہے 9 تکبیرات، 9 تکبیرات، 5 فی قبل القراءۃ،
5 قراءت سے پہلے، فی الاولا خمسن فی قبل القراءتی، پہلی رکعت میں 5 قراءت سے پہلے، وفی الثانیتی یبدأ بالقراءتی، اور دوسرے میں قراءت سے شروعات کرے گا، ثم یکبر 4 مع تکبیرۃ الرکوع، پھر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا رکوع کی تکبیر کے ساتھ، رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں امام ترمذی وقد روی عن غیر واحد من الصحابۃ نحو ھذا، اور کئی صحابہ سے ایسے ہی مروی ہے، یعنی اس عمل میں عبداللہ ابن مسعود یہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی صحابہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ انتہا، یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ کس کے بارے میں ہے سب؟ عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے۔ اور کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ نہیں بھئی یہ باتیں کہی جاتی ہیں لیکن ثابت نہیں ہے، اس کو بتانے کے لیے یہ بھی پیش کر دیا کہ جن لوگوں پر آپ کو پورے طریقے سے بھروسہ ہے وہ لوگ بھی اس کو ذکر کیے ہوئے ہیں، کتابوں کے حوالے سے اس کو پیش کر دیا۔ تو یہ بہرحال بات قطعیت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے یہ چیز ثابت ہے، ان کے قول سے بھی ثابت ہے اور ان کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے اس عمل کو، ان کے اس قول کو امام ترمذی نے بھی پیش کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی اس طرح سے بات آئی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد پیش کرتے ہیں یہ کون؟ امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ احادیث الباب المرفوع، اس مسئلے میں مرفوع احادیث، مرفوع احادیث کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہو۔ اب تک جو پیش کیا وہ کس کے بارے میں تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے تعلق سے، اسے موقوف کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں۔ اب مرفوع کو پیش کر رہے ہیں، مرفوع کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہو۔ تو وہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کہاں بات آئی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اخرج ابو داود فی سننہ، حدیث کس نے روایت کیا ہے؟ ابو داود نے اپنے سنن میں۔ ایسا بھی نہ سمجھے کہ کوئی ایسی کتاب میں جس کا ہم نے نام بھی کبھی نہ سنا ہو، بلکہ کس میں ہے یہ؟ سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں ابو داود میں اپنے سنن میں یہ حدیث روایت کی ہے، عن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابیہ عن مکحول قال اخبرنی ابو عائشہ جلیس لابی ہریرہ ان سعید بن العاص سأل ابا موسیٰ الاشعری وحذیفہ بن الیمان۔ کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں روایت کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ثوبان سے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی ثوبان سے، وہ مکحول سے روایت کرتے ہیں۔ مکحول نے یہ بات کہی کہ مجھے بتایا ہے ابو عائشہ نے۔ ابو عائشہ یہ ایک راوی ہیں، ابو عائشہ کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ذرا کلام کیا ان کے بارے میں لوگوں نے، اس راوی کے تعلق سے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیا ہے کہ مجہول ہیں، اور اسی طرح سے امام ابن القطان نے کہا ہے کہ یہ بھی جو ہے لا عارف و حالہ، مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی کتاب تقریب التہذیب میں بیان کیا ہے، تو کہا ہے کہ یہ مقبول راوی ہیں، اور مقبول ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ روایت کرنے میں کوئی اور بھی شریک ہو جائے تو ان کی روایت قبول کی جاتی ہے، مقبول ہوتی ہے ان کی روایت۔ تو یہ ابو عائشہ یہ روایت، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیس تھے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے بیٹھنے والے لوگوں میں سے ایک تھے یہ، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ان سعید بن العاص سأل ابا موسیٰ الاشعری، کہ سعید بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری سے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے سوال کیا۔ پہلے بھی ایک مرتبہ گزرا ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہی بات ایک مرتبہ پہلے بھی آئی ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے یہ کہ یہ مرفوع ہے اور وہ موقوف۔ اور مرفوع کہتے ہیں جس میں نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے، موقوف جس میں کسی صحابی کی طرف کی جاتی ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو کہتے ہیں حذیفہ بن یمان اور ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں موجود تھے، تو سعید ابن عاص نے یہ پوچھا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحیٰ والفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے تکبیر کہتے تھے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں. فقال ابو موسیٰ کان یکبر تکبیرہ علی الجنائز. تو ابو موسیٰ نے کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ وہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے جیسے جنازے کی نماز میں کہتے ہیں. جنازے کی نماز میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ لیتے ہیں. دوسری مرتبہ کرتے ہیں تو اس کے بعد تیسری مرتبہ دعائیں پڑھتے ہیں، پھر چوتھی مرتبہ پڑھ کر کے. تو یہ 4 مرتبہ وہ کہنے کے لیے، تو ایک تو وہی تکبیر تحریمہ ہے اور 3 ہی تکبیرات زوائد ہوتی ہیں. فقال حذیفہ، تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صدقہ، سچ کہا. کس نے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیرات زوائد، 3 تکبیرات زوائد اور 4 مرتبہ اللہ اکبر پہلی رکعت میں کہہ کر کے عید کی نماز پڑھاتے تھے. انہوں نے سچ کہا ہے. فقال ابو موسیٰ کذالک کنت اکبر فی البصرۃ حیث کنت علیہم، میں ایسے ہی بصرہ میں لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا جب میں وہاں پر تھا. انتہا. حدیث یہاں تک ختم ہو گئی. سکت عنہ ابو داود، اس حدیث کو بیان کیا امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں، اور اس کے بعد خاموشی. مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے خاموشی اختیار کی. بڑا خصوصیت کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے اور اس پر خاموشی اختیار کی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کا کہ اس کی اپنی ایک الگ بحث ہو سکتی ہے کہ جب وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. لیکن اس میں صحیح بات یہی ہے، میں آپ کو اس کے تعلق سے ایک بات پیش کر دوں. بعض لوگ اس کو حسن درجے کی حدیث مان لیتے ہیں جب خاموشی اختیار کرتے ہیں تو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حدیث بہرحال قابل اعتبار ہوتی ہے. امام ابو داود کے یہاں ہو سکتا ہے حدیث فی نفسہ ضعیف ہو، لیکن ان کے یہاں قابل اعتبار ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے قابل اعتبار ہونا اور ایک ہوتا ہے قابل احتجاج ہونا محدثین کے یہاں. اس کے لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھیے گا، ورنہ وہ صحیح اور ضعیف کے اس میں مت جائیے گا. اس کو قابل اعتبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو تائید مل جائے دوسری روایتوں سے تو حسن لغیرہ کو پہنچ جاتی ہے. مطلب ہوتا ہے قابل اعتبار ہونے کا. اگر اس کو تائید مل جائے تو کہاں تک پہنچ جائے گی؟ حسن لغیرہ تک پہنچ جائے گی. تو سکت عنہ ابو داود، امام زائلئی نے پیش کیا ہو. میں نے کہا بڑے مشہور عالم ہیں اور بہت علم رکھتے ہیں حدیث کے تعلق سے، اس لیے خاص طریقے سے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. ذرا سوچئے گا اس پر کہ امام ابو داود نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے. ثم المنذری فی مختصرہ، پھر امام منذری نے بھی اپنی کتاب مختصر ابو داود میں، مختصر سنن ابی داود میں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی ہے. انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کو ضعیف نہیں قرار دیا نہ امام ابو داود نے نہ امام منذری نے. انہوں نے پیش کیا اس کو. ویسے یہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ خاموشی اختیار کرنا اپنے آپ میں کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بہت زیادہ ضعیف ان کے یہاں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جو بہت ضعیف ہوتی ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. تو وہ خاموشی اختیار کرنا اگرچہ کہ اس حدیث کے صحیح یا حسن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کا اعتبار ہے ان کے یہاں. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، اس حدیث کو امام احمد نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے. اور خاص طریقے سے امام احمد کے ماننے والے لوگ جب ان کی کتاب مسند میں کوئی حدیث ہوتی ہے تو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس لیے انہوں نے پیش کیا ہے اس کو بھی کہ یہ بھی یاد رکھو کہ حدیث کہاں پہ ہے؟ مسند احمد میں بھی ہے. وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابن الجوزی فی التحقیق لأصحابنا، اور اس سے دلیل لیا ہے امام ابن جوزی نے بھی. پیش کر رہے ہیں خاص طریقے سے، کیوں؟ اس لیے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے موضوعات کے بارے میں. موضوعات کے تعلق سب سے مشہور کتاب کن کی ہے؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے استدلال کیا ثم اعلہ بعبد الرحمن ابن ثوبان، لیکن پھر اس حدیث کے تعلق سے
یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ عبد الرحمن بن ثوب جو راوی ہیں اس میں، عبد الرحمن بن ثوبان، ثوب نہیں، عبد الرحمن بن ثوبان جو راوی ہیں اس کی وجہ سے اس حدیث کو انہوں نے معلول قرار دیا ہے۔ معلول جس میں کوئی نہ کوئی ضعف ہو، کمزوری ہو، اس کو معلول کہا جاتا ہے۔ قال ابن معین ہوا ضعیف، ابن معین نے جو مشہور امام ہے جرح و تعدیل کے، انہوں نے کہا ہے ان کے بارے میں، عبد الرحمن بن ثوبان کے بارے میں، کہ یہ ضعیف ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ وہ قوی نہیں ہیں، لم یکن بالقوی، قوی نہیں ہیں، وَأَحَادِيثُهُ مَنَاكِرُ، ان کی حدیث میں کچھ منکر روایتیں بھی پائی جاتی ہیں، جو منکر کا مطلب صحیح نہیں ہے، ضعیف ہیں۔ قال وَلَيْسَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی تکبیر العیدین حدیث صحیح، اور یہ بھی کہا کہ عیدین میں تکبیر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول انتہا، یہاں تک وہ بات ختم ہو گئی۔ قال فی التنقیح، تنقیح میں یہ بات کہ تنقیح کتاب کا نام عبد الرحمن بن ثوبان وثقہ غیر واحد، جیسے عبد الرحمن بن ثوبان کے بارے میں یہ ہے کہ ابن معین نے ضعیف کہا ہے، امام احمد نے لم یکن بالقوی کہا، یعنی وہ قوی نہیں ہے، ایسے ہی کئی لوگوں نے ان کو ثقہ بھی قرار دیا ہے، یعنی یہ مکمل طریقے سے بالکل ضعیف کوئی راوی ہوں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ نام پیش کیے، وقال ابن معین لیس بہ بس، امام ابن معین نے کہا لیس بہ بس، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے یہاں کی وہ راوی ثقہ کے درجے میں قابل اعتبار راوی ہے۔ ولیکن ابو عائشہ، لیکن ابو عائشہ جو حدیث کی سند میں ہیں، قال ابن حزم فیہ مجہول، ابن حزم نے ان کے بارے میں کہا ہے وہ مجہول ہیں۔ وقال ابن القطان لا عارف حالہ، اور کہا ہے ابن قطان نے کہ میں ان کی حالت کو نہیں جانتا، یعنی مجہول ہے یہ راوی۔ تو ایک مرفوع روایت بھی ہے کس کے بارے میں؟ اس کیفیت، نماز کی اس کیفیت کے بارے میں، تکبیرات جو زوائد ہیں عیدین کی میں، اس میں دونوں میں چار چار جو ہے زائد، یا کہیے کہ تین تین زائد تین تین ہی ہوتی ہیں، یا 9 تکبیرات ہیں پوری ملا کر کے، جو بھی الفاظ ہم استعمال کریں وہی کیفیت، اس کے بارے میں یہ ایک صحیح ایک مرفوع روایت بھی، ایک مرفوع روایت بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ لیکن سیم وہی حدیث ہے، اسے موقوفاً بھی روایت کیا گیا ہے اور مرفوعاً بھی، اور اس کا موقوف ہونا یہی زیادہ صحیح ہے اس کے مرفوع ہونے کے مقابلے میں۔ ویسے مرفوع میں بھی ضعف کوئی بہت زیادہ شدید قسم کا نہیں ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ کمزوری والی بات نہیں ہے، معمولی درجے کا ہی ضعف پایا جاتا ہے، ایسا ضعف جس کے لیے تائید مل جائے تو تک پہنچ جاتی ہے، بس ایسا جو ہے وہ یہ ہے۔ یہاں تک جو ہے بات ہو گئی۔ اب یہاں تک پیش کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں دیکھیے، اور بھی بعض صحابہ ہیں عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ، جو ابھی بات آئی تھی کہ امام ترمذی نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ یہ بات کئی صحابہ سے مروی ہے، نماز کی یہ کیفیت، اس کو اب پیش کر رہے ہیں یہ صاحب کتاب یعنی امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیے، الاحادیث الموقوفہ، قال ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، قال حدثنا یحیی بن سعید عن اشعث عن محمد بن سیرین عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يكبر في العيد 9 فذكر مثل حدیث ابن مسعود۔ امام ابن ابی شیبہ ہی نے اپنی کتاب مصنف میں، جن کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا، میں نے تعارف بھی کرایا تھا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے یہ شیخ ہیں اور ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہے محدثین کے یہاں، اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، سند بالکل صحیح ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ قال حدثنا یحیی بن سعید، وہ روایت کرتے ہیں یحیی بن سعید سے، وہ اشعث سے روایت کرتے ہیں، اور اشعث یہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں، اور وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز میں 9 تکبیریں کہتے تھے، یعنی جیسے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں 9 کی بات ہے، ویسے ہی انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، جو خادم رسول بھی ہیں اور برابر ساتھ میں رہنے والے، ان کے بارے میں یہی ہے، اور سند بالکل صحیح ہے، سند بالکل صحیح ہے۔
کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی ہے انہوں نے، اور یہ سند بالکل صحیح ہے۔ جو راوی اس کے اندر ہیں یحییٰ بن سعید اشعث اور محمد بن سیرین انس، یہ پورے کے پورے مشہور جو ہے روات ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے، تو سند یہ بالکل صحیح ہے۔ تو کہا جائے گا کہ ایسا بھی نہیں کہ لوگ ایسے ہی کچھ ڈیکوریشن کے طور پر صحابہ کا نام لے لیا کرتے ہیں، وہ ثابت ہے یا نہیں ہے دیکھتے نہیں ہے، ویسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات ثابت ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آئی کہ وہ بھی ثابت ہے۔ ایک اور پیش کرتے ہیں، حدیث آخر، ایک دوسری اور حدیث جو موقوف حدیث ہے، رواہ عبد الرزاق فی مصنفہ، اس کو روایت کیا ہے امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف میں، تو مصنف عبد الرزاق میں یہ بات ہے۔ قال اخبرنا اسماعیل بن ابی الولید قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة 9 تکبیرات۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا عبداللہ ابن عباس کے ساتھ عید کی نماز میں بصرہ میں، تو انہوں نے 9 تکبیریں کہی تھیں، ووالا بین القراءتین، اور دونوں قراتوں کو ملایا تھا، یعنی پہلی رکعت میں تکبیرات قرات سے پہلے تھیں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد تھیں، جو احناف کا طریقہ ہے، بالکل اسی طریقے کے لحاظ سے یہ روایت بھی ہے عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے، اور کہتے ہیں قال وشہدت المغیرہ بن شعبہ فعل ذلك ایضا، میں مغیرہ بن شعبہ کے اس نماز میں بھی حاضر ہوا ہوں، تو انہوں نے بھی ایسے ہی نماز پڑھائی ہے۔ تو ابھی کتنے ہو گئے؟ عبداللہ ابن مسعود تھے، اس کے بعد عبداللہ ابن، اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ ابن عباس، اور اب کون ہو گئے؟ مغیرہ بن شعبہ۔ فسألت خالدا کیف کان فعل ابن عباس ففسر لنا کما صنع ابن مسعود فی حدیث معمر والثوری عن ابی اسحاق سوا، یعنی ان کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کے تعلق سے بھی راوی نے جو بیان کیا ہے نماز کی کیفیت کو، بالکل یہ ویسے ہی ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک پیش کرنے کے بعد یہی میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو کتاب کے لکھنے والے ہیں امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے منصف آدمی، بڑے انصاف پسند آدمی ہیں۔ یہ کبھی بھی ایک تعصب ہوتا ہے آدمی کے پاس اپنے مسلک کے تعلق سے، اپنے مذہب کے تعلق سے، ویسی کوئی بات نہیں۔ اب عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ بات آئی ہے، ایسے ہی عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، جیسے اہل حدیث کا عمل ہے یہاں ہندوستان میں، اور جس کے قائل جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بالکل وہی کیفیت بھی ان سے آئی ہوئی ہے، تو اس کو آگے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ اب یہ چونکہ ہمارے موافق ہے تو دوسرا جو آیا اس کو گول کر جائے، ویسا نہیں، اس کو بھی انہوں نے پھر آگے پیش کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے اس کے خلاف یعنی 7 اور 5 والی بات بھی آئی ہے کہ انہوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے بارے میں دونوں آیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے والے درس میں نے آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بتایا تھا کہ ان کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے عید کی نماز بالکل ویسے ہی پڑھائی تھی جیسے 7 تکبیرات زائد پہلے میں اور قرات سے پہلے، اور 5 تکبیرات زائد دوسرے میں، اور یہ بھی قرات سے پہلے، جیسے یعنی اہل حدیث کا عمل ہے، وہ بالکل ویسے ہی نماز پڑھائی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہی کے عمل کو لیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ باقاعدہ اس کی وضاحت موجود ہے کہ امام مالک نے اسی عمل کو لیا ہے، وہی اس میں عبداللہ ابن عمر کا بھی تذکرہ اس میں ہے، تو اس طرح سے ان کے تعلق سے بھی بات ہو جاتی ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ اگر آپ تعداد دیکھیں گے صحابہ کرام کی جن سے اس سلسلے میں ثابت ہے، ویسے اور بھی بہت سارے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ تعداد پر فیصلہ کرنے جائیں گے تو تعداد صحابہ کی کم نہیں ہے اس نماز کے تعلق سے جو کہ احناف کے یہاں ہے اس سلسلے میں، تکبیرات کے تعلق سے اور قرات کے تعلق سے۔ اس سے پہلے میں نے جب وہ رکوع والی بات آئی تھی کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، اس وقت کہا تھا میں نے آپ سے کہ کبھی بھی
محدثین کے یہاں یہ نہیں رہا کہ تعداد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہو کہ کدھر تعداد زیادہ ہے اس کو صحیح مان لیا جائے. کبھی یہ بات اگر یہ کہیں گے تو یہاں پھر یہ بات کہنی پڑے گی آپ کو. اور ایسے ہی کسی روایت میں اگر ضعف ہے تو کسی اور صحابی کے عمل کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وہ صحابی بھی ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا, اس کو دیکھا ہوگا تبھی کیا ہے, جیسے وہ رکوع والے میں کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, یہاں بھی وہ بات کہی ہے. پھر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے دیکھے بغیر یہ کیا ہوگا؟ تو زائد تکبیرات کی بات ہے یہ. پھر وہی مسئلہ یہاں پر بھی آئے گا. تو ایک اصول ہوتا ہے, ہم کو اصول کے تحت چلنا پڑتا ہے. اگر ہم یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے ہمارے لیے وہ اہم ہے, ہم اس کو جو ہے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس کے ہم مکلف ہیں. اگر کسی صحابی سے اس کے خلاف بھی ثابت ہے تو اپنی جگہ پر انہوں نے کیوں کیا ہے, یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. ثابت یہ ہے, جیسے پہلے والے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کئی حدیثیں ہیں جس میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے جو عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے آئی ہوئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث ہے جو مروی ہے, یہ اپنے آپ میں خود اس درجے کی روایتیں ہیں کہ جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زائد اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں زائد. صحابہ کی تعداد کو دیکھے بغیر اور کوئی چیز دیکھے بغیر, اسی کو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے اسی لیے اس کو ہم اختیار کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے صحابہ کی تعداد ادھر ہے, کتنے صحابہ کی تعداد ادھر ہے, بلکہ کیا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر اس کے خلاف کوئی مرفوع روایت بھی ہے, اگر وہ صحت کے اس درجے کو نہیں پہنچتی ہے, اگرچہ کہ اس کے ساتھ بعض صحابہ کے عمل بھی ہوں, 3-4 صحابہ کے عمل بھی آ جائیں, تب بھی ہم اس کو نہیں لیتے. کس کے مقابلے میں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. یہ ہمارا اصول ہے اور اسی اصول کے تحت ہم چلتے ہیں. یہی اصول ہم یہاں بھی کہتے ہیں اور یہی اصول ہم نے رکوع والے مسئلے میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اس کو ہمیں سامنے رکھ کر کے بات ہمیشہ کرنی چاہیے. یہ بات ہے جو ہے اس کو ہم نے آپ کے سامنے اسی لیے تفصیل کتاب لا کر کے تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دیا, کتاب سے پیش کر دیا تاکہ یہ بات آپ کے سامنے واضح رہے. ایسا نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. کتنے صحابہ سے یہ بات آئی ہے اور اس کی سند کا درجہ کیا ہے, اس کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں جو ہے پیش کر دی ہیں. ہم کبھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ہی جو ہمارے وہ لگتے ہیں, کیا لگتے ہیں, وہ جگہ جگہ جو عید کی نماز کے لیے اعلان لگا ہوا رہتا ہے, بینر نہیں, وہ پوسٹرز جو لگے رہتے ہیں, اس میں لکھا ہوا دیکھا ہے نہیں کبھی کہ سنت کے مطابق عید کی نماز پڑھنی ہو تو فلاں عیدگاہ میں آئیے. کس بیس پر ہم یہ بات لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت ہے. جبکہ اس کے خلاف جن کے مقابلے میں آپ لکھتے ہیں یہ جملہ, وہ ایسا نہیں کہ ہوا میں کہیں وہ لوگ بھی ہیں, وہ لوگ بھی کس میں ہیں, ایک خاص بات ہوتی ہے. اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ اختلاف کتنا قریب کا درجہ رکھتا ہے, کتنا قریب کا درجہ رکھتا ہے. جب تک آپ اصول کو نہیں اپناتے اور اسی اصول کو ہر جگہ فالو نہیں کریں گے تب تک آپ پریشان رہیں گے کہ یہاں ایک کچھ اور بات کہیں, دوسری جگہ پر کوئی اور بات کہیں, تو یہ غلط چیز ہو جاتی ہے. ہر جگہ پر اسی کو فالو کرنا پڑتا ہے. ہمارا اصول یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے خلاف اگر سارے صحابہ سے بھی ثابت ہو جائے تب بھی ہم, ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں آپ کو, تب بھی ہم کس کو مانتے ہیں؟ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں. یہی مسئلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات آئی طلاق کے بارے میں, اس میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں, اس میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں, اور رکوع والے مسئلے میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت ملتی ہے نہیں. ہر جگہ ہم وہی بات کہتے ہیں کہ جو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہماری پہلی ترجیح وہی ہے, اس کے بعد کسی اور چیز کا نمبر آتا ہے. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال ہو تو بعد میں کر لیجیے گا, فی الحال جو ہے چونکہ اب